آپ کو براہ راست فیصلہ آباد لیے چلتے ہیں۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں کہ اب یہ آپ کی جو فتنہ گری ہے، آپ کا جو جھوٹ ہے جس کا نام یو ٹرن رکھا ہوا ہے لوگوں نے، اور آپ جو کہتے ہیں کہ میں یو ٹرن لیتا ہوں کیونکہ میں بڑا لیڈر ہوں، یہ آپ کی ڈی ڈی جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی اب جو ہے یہ ایکسپوز ہوگی، اور مریم نواز جو ہے وہ سچ کہہ رہی ہے، وہ سچ دکھا رہی ہے، وہ تمہیں تمہارے چہرے کا نقاب جو ہے، جو ایک فتنے کا نقاب ہے، اس کو اتار رہی ہے، وہ قوم کے سامنے جو ہے وہ ان چیزوں کو جو ہے وہ لے کے آ رہی ہے، اور یہ انشاءاللہ تعالی آپ کا یہ جو بھی گند ہے یہ صاف بھی ہوگا اور ایکسپوز بھی ہوگا۔ آج انہوں نے بات کی ہے کہ جی مجھے جو ہے وہ قتل کر دینے کی سازش ہو رہی ہے، مجھے قتل کر دینے کا پروگرام تھا، اس لیے جو ہے وہ مجھے جب میں گیا ہوں وہاں پہ تو میں تو پیش ہونا چاہتا تھا عدالت میں، اور اس کے بعد جوڈیشل کمپلیکس کے گیٹ کے اوپر جو کل کا واقعہ ہے وہ اس نے بڑا جو ہے عمران خان نے بڑا بیان کیا کہ جی جو ہم گیٹ کے اوپر چلے گئے، گیٹ کے اوپر جب گئے ہیں تو وہاں پہ جو ہے وہ ہم اندر جانا چاہتے تھے، آگے سے ہمیں جو ہے وہ پولیس نے روکا، پولیس نے جو ہے وہ لوگوں کے اوپر جو ہے وہ لاٹھی چارج کیا، ان کا یہ مقصد تھا کہ لوگ جو ہے وہ ریئیکٹ کریں گے، جب وہ ریئیکٹ کریں گے تو وہاں پہ پھر جو ہے وہاں پہ فساد ہوگا اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ مجھے قتل کر دیا جائے گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نیازی صاحب لوگوں کو اتنا بیوقوف نہ بنائیں، آپ بتائیں کہ آج سے 2 ہفتے پہلے جب آپ سینکڑوں لوگوں کا جتھا لے کے، مسلح لوگوں کا جتھا لے کے جوڈیشل کمپلیکس کے اوپر حملہ آور ہوئے تھے، اس دن کون سی سازش تھی؟ آپ اس دن جو ہے وہ گیٹ توڑ کے جوڈیشل کمپلیکس کا آپ اندر گئے، اور جا کے آپ نے جو ہے وہاں پہ جو ہے وہ عدالت کے اندر توڑ پھوڑ کی، وہاں پہ کیمرے توڑے، عدالت کے اندر جو ہے وہ آپ نے بدتمیزی کی، جج کو جو ہے وہ ہراس کیا آپ نے، اس دن وہاں پہ کون سی سازش تھی؟ اور پھر کل اگر آپ عدالت میں پیش ہونے کے لیے جا رہے تھے تو آپ یہ بتائیں کہ جوڈیشل کمپلیکس میں آپ کو 300-400 لوگوں کو، جن کو گیٹ کے اوپر آپ اپنی گاڑی کے ساتھ اندر لے کے جانا چاہتے تھے، جو آپ کی گاڑی کے ساتھ زبردستی اندر داخل ہونا چاہتے تھے، آپ بتائیں کہ اس کا کیا جواز ہے؟ یہ ہم نے کہا تھا آپ کو کہ آپ ان لوگوں کو جو ہے وہ ساتھ لے کے آئیں، اور یہ مسلح لوگ جو ہیں یہ جوڈیشل کمپلیکس میں اگر داخل ہو جاتے تو پھر وہاں کے اندر کیا صورتحال ہوتی؟ اور کیا یہ جج صاحب کا، عدالت کا یہ حکم نہیں تھا کہ یہ ایک لسٹ ہے، پولیس اس لسٹ کے مطابق جو ہے وہ لوگوں کو اندر آنے دے اور اس کے علاوہ کسی کو اور نہ آنے دے؟ یہ آپ کے ساتھ جو مسلح لوگ تھے کیا یہ اس لسٹ میں شامل تھے؟ اس لسٹ میں آپ کے جن لیڈرز کا نام تھا وہ اندر موجود تھے، آپ کے وکلاء کا نام تھا وہ اندر موجود تھے، اور یہ جو آپ موب ایک لے کے جانا چاہتے تھے، مسلح موب، آپ بتائیں کہ وہ جو ہے وہ اس لسٹ میں شامل تھا؟ تو یہ آپ زبردستی وہاں پہ کوئی جو ہے وہ گنڈا گردی اور دنگا فساد آپ چاہتے تھے، یا آپ کو پولیس جو ہے جو روک رہی تھی، جس نے روکا ان لوگوں کو اندر جانے کے لیے، وہ وہاں پہ جو ہے وہ فساد چاہتی تھی؟ یعنی آپ کس طرح سے اپنی اس بات کو جو آپ نے وہاں پہ جو ہے وہ فتنہ اور فساد پھیلانے کے لیے، عدالت کو جو ہے وہ انڈر مائن کرنے کے لیے آپ نے کی، آپ اس کو جو ہے وہ بالکل ہی الٹا کے جو ہے وہ بات کر رہے ہیں کہ جی وہاں پہ ہمیں روکا گیا اور وہاں پہ جو ہے وہ آپ یہ بتائیں کہ یہ کیا طریقہ ہے کہ آپ جو ہے وہ 200-400 لوگوں کو جو ہے وہ مسلح لوگوں کو جو ہے وہ ایک جتھے کی صورت میں جا کے عدالت کے اوپر حملہ آور ہو جائیں تاکہ آپ کے خلاف جو ہے وہ کیس جو ہے وہ نہ چل سکے اور آپ کو جو ہے وہ پروسیڈ نہ کیا جا سکے؟ اور پھر کتنے لوگ ہیں جو اس طرح سے جو ہے وہ عدالتوں میں جاتے ہیں، یا پھر لوگوں کو جانا چاہیے اس طرح سے؟ اب آئندہ یہی ہے کہ جب کوئی عدالت کسی کو بتائے تو وہ جو ہے وہ 200-400 لوگوں کو اکٹھا کرنا جو ہے یہ بہت سارے لوگوں کے لیے ممکن ہے، یہ کچھ صرف آپ تو نہیں ہے کہ صرف 300-400 لوگوں کو اکٹھا کر سکتے ہیں،
बहुत सारे लोगों के लिए मुमकिन है। तो फिर क्या ये फिर इसी तरह से जो है वो मामला जो है वो चलेगा? और किस डिटाई के साथ और किस बेशर्मी के साथ आप ये बात कहते हैं कि जी लूट के ले गए, इन्होंने जी पैसा जो है वो लूटा हुआ है, लूट के जो है ये बाहर बैठे हैं, इनके लोग जो है वो बाहर बैठे हैं। आप मुझे बताएं, आपकी फराग होगी किधर बैठी है? वो जिसका वजीर आजम हाउस में दाखिला फ्री था, वो आपके घर की मेंबर थी, वो इस वक्त कहाँ है? वो इधर जमान पार्क में है या वो बाहर बैठी है? वो और आपने 50 अरब रुपए का जो टीका लगवाया एक प्रॉपर्टी टाइकून के अकाउंट में, जो उसके पैसे पकड़े गए थे मनी लॉन्ड्रिंग में, वो उसके अकाउंट में भिजवा के, और खुद आपने 7 अरब रुपए की जो है वो प्रॉपर्टी जो अल कादर ट्रस्ट के नाम पे आपने ली है, जिसकी रजिस्ट्रियां, जिसके इंतकालात मौजूद हैं, आप इतने बेशर्म हैं कि आप उसका जवाब ही नहीं देते, आप उसके ऊपर बात ही नहीं करते। वो अल कादर ट्रस्ट जो है वो उसमें सिर्फ 2 ट्रस्टी हैं, एक आप हैं और एक आपकी अहलिया मोहतरमा है। तो आप बताएं कि वो जो जिस वक्त आप ये शोर शराबा उस वक्त कर रहे थे गवर्नमेंट में बैठ के, और हमारे खिलाफ मुकदमात बना रहे थे, दूसरे लोगों के खिलाफ मुकदमात बना रहे थे, एन उस वक्त जब आप मनी लॉन्ड्रिंग के जुर्म के मुतल्लिक जो है वो लोगों के खिलाफ मुकदमा कायम कर रहे थे, आपकी फराग होगी जो है उस वक्त अरबों रुपए जो है वो बैरून मुल्क भेज रही थी। 12 अरब रुपया जो उसने लूटा है यहाँ, और पोस्टिंग ट्रांसफर में, और किस तरह से पंजाब जो है वो एट सेल रहा है। तो ये सारे पैसे जो हैं ये बैंकिंग ट्रांजैक्शन हैं, और अब आप ये चाहते हैं कि आपको कोई पूछे ना। आपने जो तोशाखाने में चोरियां की हैं उसमें कोई आपके ऊपर जो है वो मुकदमा ना चले, और अगर कोई मुकदमा चलाएगी अदालत तो आप इसी तरह से जो है वो आप जत्थे लेके जाएंगे और वहां पे जाके ऐसा माहौल पैदा करेंगे कि आपको जो है वो फिर वहां पे जो है वो अदालत में पेश ना किया जा सके, या आपको बहाना मिले और आपको ये सहूलत मिले कि सड़क के ऊपर जो है वो आपकी हाजिरी जो है वो लग। तो सड़क के ऊपर अगर आपकी हाजिरी लगनी है तो फिर ये मोटरवे पे लग जानी चाहिए थी, या यही यहाँ पे कैनार रोड से जब आप निकले थे जमान पार्क से, तो वहीं से आप अपनी जो है वो हाजिरी लगा देते। तो आप मुल्क का जो एक जुडिशियल सिस्टम है उसको आजिज करने के लिए आप ये हथकंडे जो है वो अपना रहे हैं, और आप अपनी चोरी का, आप तो ये कहते रहे हैं कि जी रूल ऑफ लॉ, आप ये कहते रहे हैं कि जी चोरी की है तो तलाशी दें। वो भैया अब आप क्यों नहीं तलाशी दे रहे? तोशा खाना की जो चोरियां हैं वो आपके ऊपर साबित हैं, आपने जाली रसीदें बनवाई वो साबित हैं, आप उनका जवाब क्यों नहीं देते? अल कादर ट्रस्ट की जो 7 अरब रुपए की प्रॉपर्टी है वो आपके नाम है, आपके नाम के ऊपर इंतकाल हो चुका है, वो आपके कब्जे में है, और अल कादर ट्रस्ट के आप ट्रस्टी हैं, और वो वहीं से उसी जो है वो प्रॉपर्टी टाइकून से आपको प्रॉपर्टी मुंतकिल हुई है, जिसके 50 अरब रुपए जो है वो आपने सेव किए हैं और उसके अकाउंट में जो है वो वहां से मुंतकिल करवाए। तो इसका आप जवाब दें। आपकी ये चोरियां जो हैं जब ये सामने आ गई हैं तो आप बजाय इसके कि उनका हिसाब दें, बजाय इसके कि उनकी तलाशी दें, अब आप जो है वो अदालतों को भी जो है वो मरूब कर रहे हैं, और आप जो है वो एक गुंडागर्दी से और बदमाशी से जो है वो आप चाह रहे हैं कि आपसे कोई पूछे ना, आपके खिलाफ जो है वो अदालती प्रोसेस जो है वो बिल्कुल उसको जो है वो चलाया ना जा सके। मामला ये है कि अगर आप ये समझते हैं कि इस तरह से आप झूठ बोल के, फरेब करके, लोगों को और आवाम को जो है वो इस तरह से गुमराह करके आप अपनी चोरियों से बच जाएंगे, आप अपनी तलाशी से जो है वो बच जाएंगे, आप इन मुकदमात को आगे प्रोसीड नहीं होने देंगे, तो ये भी फिर आपकी भूल है। ये इंशाअल्लाह ताला होके रहेगा। आपको तोशा खाना की चोरियों का हिसाब तलाशी देनी पड़ेगी। आपको जो आपने फराग गोगी के जरिए से लूट मार की है, उस लूट मार का भी जो है वो आपको हिसाब जो है वो देना पड़ेगा। और ये आपने एक तरीकाकार इख्तियार किया हुआ है, आप ऑफिसर्स के नाम ले रहे हैं, ऑफिसर्स के नाम लेके आप उनको गालियां दे रहे हैं, आप उनको
یعنی آپ جو جس قسم کے گھٹیا الفاظ، کسی کو بے غیرت، کسی کو بے شرم، آپ مجھے بتائیں کہ آپ میں کتنی غیرت ہے؟ آپ کے جو اپنے معاملات ہیں، میں اب آپ کے ذاتی معاملات کے اوپر جو ہے وہ بات نہیں کرنی چاہتا، لیکن آپ نے کبھی اپنے گریبان میں جو ہے وہ جھانکا ہے کبھی کہ غیرت نام سے آپ واقف بھی ہیں؟ آپ لوگوں کو بے غیرت کہہ رہے ہیں، آپ لوگوں کو بے شرم کہہ رہے ہیں، آپ لوگوں کو دھمکیاں دے رہے ہیں کہ جی میں آپ کے خلاف جو ہے وہ مقدمات درج کراؤں گا۔ پہلے آپ نے 4.25 سال لوگوں کے خلاف مقدمات درج کروا کے کیا کر لی ہے؟ پہلے بھی تو 4 سال آپ نے یہی کچھ کیا ہے نا، 4.25 سال آپ نے لوگوں کے خلاف جھوٹے مقدمات بنائے ہیں۔ اس وقت آپ کو شرم نہیں آئی تھی جس وقت آپ وہ جو ڈی جی اے این ایف تھے اسے بٹھا کے اور شہریار افریدی کو بٹھا کے جو ہے وہ ان کو ٹریننگ کروا رہے تھے آپ کہ جائیں جا کے جھوٹے قرآن اٹھائیں، جھوٹے اللہ کے واسطے دیں اور ثابت کریں کہ جی یہ ہیرون کا کیس جو ہے یہ صحیح ہے۔ اس وقت آپ کو کوئی شرم نہیں آئی تھی؟ اس وقت جب آپ جھوٹے مقدمات جو ہے وہ لوگوں کے خلاف بنا رہے تھے، اس وقت آپ کو کبھی خیال نہیں آیا؟ بڑی آپ کو یہ بات جو ہے وہ آپ کو بہت بری لگی ہے کہ آپ کی اہلیہ محترمہ جو ہے وہ گھر میں اکیلی تھی، تو جی وہ بڑی باپردہ جو ہے وہ خاتون ہے، اس کا سیاست سے لینا دینا نہیں ہے۔ حالانکہ جو چیزیں اب سامنے آ گئی، اب یہ بات ویسے کہی نہیں جا سکتی، یہ کوئی آدمی تسلیم نہیں کرے گا، آپ کو خود بھی پتا ہے کہ یہ کہنا کہ جی وہ جو ہے وہ ان کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں، ان کا ہر چیز سے لینا دینا ہے کہ وہ ہیرے کی 5 کراط کی انگوٹھیوں سے لے کے ہر چیز میں ان کا لینا دینا ہے، ہر چیز میں ان کا حصہ ہے۔ لیکن بہرحال پھر بھی ہم اس طرف جو ہے وہ نہیں جاتے۔ لیکن آپ یہ بتائیں کہ اب آپ کو جو ہے وہ اس بات سے جو ہے وہ بڑا دکھ پہنچا ہے، تو جب آپ لوگوں کے گھروں میں پولیس داخل کرتے رہے اور جب آپ نے میاں نواز شریف کے سامنے وہ جیل میں موجود تھے، ان کی موجودگی میں جو ہے وہ ان کی بیٹی کو جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ گرفتار کروایا، جیل میں جو اس کے ساتھ جو ہے وہ سلوک کیا گیا، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ آپ کے علم میں نہیں ہیں؟ یہ اس وقت آپ کے نوٹس میں نہیں تھی، بلکہ آپ یہ کروانے والے تھے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ یہ آپ اس طرح کا ایک ڈرامہ کر کے جو ہے وہ آپ جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنے اس جھوٹ کو، اپنے اس فراڈ کو، اپنے اس فتنے کو جو ہے وہ اس طرح سے جو ہے وہ آپ حاوی کریں گے، تو یہ انشاءاللہ تعالی حاوی نہیں ہوگا۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ آپ کے گھر کے اوپر جی پولیس چلے گئی، جی گھر کے اوپر جی وہ کس قانون کے تحت گئی، آپ نے کس قانون کے تحت وہاں پہ جو ہے وہ مسلح لوگوں کو جو ہے وہ رکھا ہوا تھا، آپ نے کس قانون کے تحت وہ شر پسند اور دہشت گرد جو ہیں وہاں پہ جو موجود تھے، جو کوئی تقریباً 100 کے قریب جو ہے وہ پکڑے گئے ہیں، ان سب کی جو ہے وہ شناخت ہو گئی ہے، آپ فرمائیں کہ آپ نے کس قانون کے تحت جو ہے وہ ان کو رکھا ہوا تھا؟ جب پولیس وہاں پہ آپ سے وارنٹ تعمیل کروانے کے لیے گئی ہے، آپ کہتے ہیں کہ جی میں تو عدالت میں پیش ہونے کے لیے تیار تھا۔ کب تیار تھے؟ آپ کو بار بار عدالت نے بلایا لیکن آپ نہیں گئے، اور آپ یہ کہہ رہے تھے کہ جی میری جان کو خطرہ ہے اس لیے میں جو ہے وہ پیش نہیں ہو سکتا، اور جان کو خطرے کی بجائے وہ آپ اس دن جو ہے وہ اب جا کے جوڈیشل کمپلیکس کے اوپر حملہ آور ہوئے، 2 عدالتوں میں پیش ہوئے، جہاں پہ آپ کے اوپر فرد جرم لگنی تھی وہاں پہ آپ پیش ہی نہیں ہوئے، تو پھر آپ کس طرح سے کہتے ہیں کہ میں تو یہ عدالت میں جو ہے وہ پیش ہونے والا تھا؟ یہ تو جب آپ کو بار بار جو ہے وہ آپ کو وارنٹ کی جو ہے وہ تعمیل کروائی گئی اور آپ کو یہ کہا گیا کہ آپ عدالت میں پیش ہوں گے ورنہ آپ کو جو ہے وہ گرفتار کر کے پیش کیا جائے گا، اس وقت پھر آپ نے بات کی کہ جی میں پیش ہونے کو تیار ہوں، میں لکھ کے دینے کو تیار ہوں، میں عدالت میں جا کے یہ کہنے کو تیار ہوں کہ میں جو ہے وہ پیش ہو جاؤں گا، ورنہ آپ تو متعدد تاریخوں کے اوپر عدالت کے کہنے، عدالت کے بلانے کے باوجود جو ہے وہ آپ پیش نہیں ہوئے۔ اور جب اس دن ڈی آئی جی شہزاد بخاری جو اسلام آباد کے ڈی آئی جی آپریشن ہے، وہ خود گئے ہیں یہاں سے سمن لے کے، اور وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ ٹوٹل 10-12 لوگ تھے، وہ جب آپ کے وہاں پہ گھر پہ گئے ہیں تو آپ نے آگے سے ان کے اوپر جو ہے وہ تشدد کیا، ان کے اوپر پتھر برسائے ہیں، ان کے اوپر جو ہے وہ فائرنگ کی ہے، تو پھر اس کے نتیجے میں جو ہے وہ پولیس کی نفری جو ہے وہ
بعد میں جو ہے وہ گئی ہے. اور اب بھی جس پرسوں جب پولیس کل گئی ہے تو اب بھی آپ کا وہ جو ریزیڈینشیل پورشن ہے وہاں پہ جو ہے وہ پولیس نے سرچ نہیں کی، حالانکہ سرچ وارنٹ ان کے پاس تھا. اور اگر سرچ وارنٹ کو ایگزیکیوٹ کیا جاتا تو شاید وہاں سے کئی ممنوعہ چیزیں بھی جو ہے وہ ملتی اور بھی چیزیں ملتی. لیکن اسی وجہ سے کہ آپ گھر پہ نہیں تھے تو اس حصے کو جو ہے وہ ایکسیس نہیں کیا گیا اور جو ہے وہ ایگزیکیوٹ نہیں ہوا. ہاں البتہ جو لوگ وہاں پہ جن کے متعلق ہمیں تصدیق تھا کہ یہ لوگ جو ہے وہ شرپسند ہیں، یہ دہشت گرد ہیں، ان کے پاس ناجائز اسلحہ ہے، ان کے پاس پیٹرول بمز ہیں. اب آپ کتنی بات کریں جی پلاسٹک کی بوتل میں بم نہیں بنتا، تو یار کچھ سوچ سمجھ کے بات کرو. آپ بتاؤ کہ یہ وہاں سے پیٹرول بم سے پولیس پہ حملے ہوتے ہی رہے، وہ پلاسٹک کی بوتل میں بنے یا شیشے کی بوتل میں بنے. معاملہ یہ ہے کہ یا تو یہ کہو کہ وہاں سے فائرنگ نہیں ہوئی، وہاں پہ یہ شرپسند دہشت گرد نہیں تھے، وہاں سے پولیس کے اوپر تشدد نہیں ہوا، پولیس کے اوپر جو ہے وہ فائرنگ نہیں ہوئی، پولیس کے اوپر پتھراؤ نہیں ہوا. یا تو یہ کہو کہ یہ نہیں ہوا، پولیس کی گاڑیاں نہیں جلائی گئی. یہ سب سارا کچھ جب ہوا ہے اور یہ پیٹرول بم وہاں سے جو ہے وہ چلتے رہے ہیں، وہ پلاسٹک کی بوتل میں چلیں یا شیشے کی بوتل میں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ سارا کچھ جو ہے وہ دنیا نے دیکھا ہے، میڈیا نے دیکھا ہے، اور میڈیا نے پوری طرح سے پوری قوم کو دکھایا ہے. تو اب آپ کی جو اوقات ہے، اب آپ صرف اس طرح سے جو ہے وہ ہر دوسرے دن جو ہے وہ 30-40 منٹ کے لیے آپ آ کے جو ہے وہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا یہ جھوٹ جو ہے وہ اس طرح سے چلتا رہے گا، یہ نہیں چلے گا. اب یہ ایکسپوز ہوگا اور انشاءاللہ تعالی مریم نواز ہی کرے گی، جس کی آپ کو اس وقت جو ہے وہ بڑی پریشانی لاحق ہے. بڑی آپ کے جو ہے وہ چہرے پہ اس وقت بڑی اکتاہٹ تھی جب آپ نام لینا تو گوارا نہیں کیا، لیکن یہ کہا کہ جی وہ جھوٹ بول رہے ہیں. آپ نے کبھی آج تک کبھی سچ بولا ہے؟ آپ نے کبھی کوئی آپ نے آج تک صحیح بات کی ہے؟ آپ ایک فتنہ ہیں، آپ اس ملک میں فساد چاہتے ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یا حکومت نے یہ حالات پیدا کر دی. بھئی کوئی آپ سے جو ہے وہ یہ پوچھے کہ یہ حالات جو پیدا ہوئے ہیں یہ تو آپ نے پوری محنت سے یہ حالات پیدا کیے. آپ نے 4.25 سال جو حکومت کی ہے اس میں آپ نے پوری محنت کی کہ اس ملک کی اکانومی کا بیڑا غرق ہو جائے. آپ نے پوری محنت سے IMF کے ساتھ ایک ایسا معاہدہ کیا کہ جس معاہدے کو پورا کرتے کرتے جو ہے یہ مہنگائی جو ہے یہ آسمان کو جو ہے وہ پہنچ گئی. آپ نے وہ معاہدہ کرنے کے بعد، جس سے پہلے آپ کہتے تھے کہ معاہدہ کرنے یا IMF کے جانے سے بہتر ہے کہ میں پہلے خودکشی کر لوں گا، وہ بے خودکشی کر لیتے. اس قوم کی جان چھوٹتی. خودکشی تو آپ نے نہیں کی اور آپ نے معاہدہ کر لیا، پھر جاتے جاتے اس معاہدے کی وائلیشن کر دی. اب اس وائلیشن کی وجہ سے جو ہے وہ پاکستان کا جو ہے وہ اعتبار کوئی نہیں. اب وہ کہتے ہیں ہر شرط پہلے پوری کرو، بعد میں جو ہے وہ ہم آپ کے ساتھ جو ہے وہ ایگریمنٹ کریں. تو یہ آپ نے پوری محنت کر کے 4.25 سال میں اس ملک کی اکانومی کا جو ہے وہ بٹھا. اب آپ کہتے ہیں کہ جی جب میں تھا تو حالات یہ تھے، اب حالات یہ ہیں. تو جب آپ کو لایا گیا تھا اس وقت حالات کیا تھے؟ اس وقت ملک کس طرح سے جو ہے وہ آگے بڑھ رہا تھا، کس طرح سے جو ہے وہ 4 سال کے عرصے میں میاں نواز شریف کی قیادت میں اس قوم نے، اس ملک نے دہشت گردی کے اوپر جو ہے وہ عبور حاصل کیا. انہوں نے جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ کے اوپر عبور حاصل کیا. 6 پوائنٹ کے اوپر جو ہے وہ گروتھ ریٹ جو ہے وہ چلا گیا. اگر یہ ملک جو ہے وہ اگلے 4 سال اسی طرح سے چلتا تو آج ہم جو ہے وہ بہت ہی بہتر صورتحال میں ہوتے اور ہم ترقی کی منزلیں جو ہے وہ طے کر چکے ہوتے. یہ سارا کچھ کیا دھرا آپ کا ہے کہ آپ نے اس ملک کی اکانومی کا جو ہے وہ بیڑا گرک کیا. اب اس کے بعد آ جائیں یہ جو موجودہ حالات ہے، تو آپ یہ بتائیں کہ یہ پچھلے 11 ماہ سے یہ جو ہے اسلام آباد پہ یہ حملہ جو ہے وہ ہم کہہ رہے تھے آپ کو 25 مئی کو میں نے آپ کو جو ہے وہ دعوت نامہ بھیجا تھا کہ آپ مسلح جتھا لے کے 2 صوبائی حکومتوں، ایک صوبائی حکومت کی مدد لے کے تو آپ اسلام آباد کے اوپر حملہ آور ہو جائیں. یہ آپ کو کوئی دعوت دی تھی کسی نے؟
آپ نے وہ جو ہے وہ صرف اس لیے کیا کہ آپ ملک کے حالات کو خراب کرنا چاہتے تھے، اس میں آپ ناکام ہوئے۔ آپ کو جو ہے وہ لوگوں نے آپ کا جو ہے وہ ساتھ نہیں دیا، آپ ناکام ہو کے واپس لوٹے اور آپ نے لوٹتے ہوئے کہا کہ جی میں 6 دن بعد پھر آ رہا ہوں۔ وہ پھر 6 دن میں تو آپ نہ آ سکے، لیکن اس کے بعد آپ نے ہر دن کبھی احتجاج، کبھی جو ہے وہ ریلی، کبھی جلسہ، یہ آپ کرتے رہے، اور اس کی تیاری کے بعد پھر آپ نے جو ہے وہ 26 جو ہے وہ نومبر کو آپ نے کہا کہ اب میں انسانوں کا سمندر لے کے آ رہا ہوں۔ کس لیے آ رہا ہوں؟ چڑھائی کرنے کے لیے اسلام آباد کے اوپر۔ تو آپ یہ بتائیں کہ یہ کام جو ہیں یہ سارے آپ کس لیے کر رہے تھے؟ یہ حالات کو خراب کرنے کے لیے کر رہے تھے نا۔ تو اب اگر حالات خراب ہو گئے ہیں تو کم از کم اتنی شرم تو کرو کہ یہ تسلیم کرو کہ میں نے بڑی محنت سے حالات خراب کیے ہیں اور اب حالات جو ہے وہ خراب ہو گئے ہیں۔ اب آپ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں یہ حالات جو ہے وہ خراب ہو گئے، تو وہ پھر سمندر جو تھا وہ آپ اکٹھا نہیں کر سکے، وہ سمندر لوگوں نے آپ کو جو ہے وہ ریجیکٹ کیا، اور وہ سمندر جب وہ نہ آ سکا تو پھر آپ نے جنجلاہٹ میں، مایوسی میں، ناکامی میں آپ نے کہا جی میں اسمبلیاں توڑ رہا ہوں۔ اب آپ نے جو ہے وہ پھر اس کے بعد 2 مہینے پھر آپ نے اسمبلیاں توڑنے میں لگائے تاکہ حالات خراب ہوں، افراتفری پھیلے، انارکی پھیلے، اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر آپ نے جو ہے وہ اسمبلی جو ہے وہ آپ نے توڑ دی۔ اب اس کے نتیجے میں عمران خان صاحب ایک ایسا الیکشن ہونے جا رہا ہے، اگر وہ ہوتا ہے، ہماری ایک رائے ہے، لیکن وہ ایک ایسا الیکشن ہونے جا رہا ہے جو آئین میں جو اسکیم دی گئی ہے الیکشن کروانے کی، وہ اس کے مطابق نہیں ہو رہا۔ اس میں جو ہے وہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے تحت اور قومی اور صوبائی اسمبلی کے الیکشن جو ہے وہ اکٹھے نہیں ہو رہے، بلکہ 2 صوبوں کے الیکشن ہو رہے ہیں۔ ان الیکشن کے نتائج کو کوئی تسلیم نہیں کرے گا۔ یہ الیکشن جو ہے یہ ایک نیا جھگڑا اور نیا تنازع لے کے آئے گا۔ یہ الیکشن جو ہے یہ ملک میں فساد اور انارکی کو جو ہے وہ جنم دے گا، یہ فتنے کو جنم دے گا، جو کہ آپ کا جو ہے وہ مقصد ہے، اور آپ اسی مقصد کے تحت جو ہے آپ نے یہ اسمبلیاں توڑی ہیں۔ اسی مقصد کے تحت آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ الیکشن ہو اور دوبارہ سے جو ہے وہ آپ کو جواز ملے کہ آپ پھر لانگ مارچز کریں اور اس ملک کو جو ہے سیاسی طور پہ عدم استحکام کا جو ہے وہ شکار کرے۔ یہ آپ کا ایجنڈا ہے، یہ کوئی ملک دشمنی جو ہے یہ آپ کے پیچھے کون ہے کیا ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ اس ایجنڈے کے اوپر پوری طرح سے جو ہے وہ گامزن ہے۔ پوری قوم آپ کی حرکتوں کو جو ہے وہ دیکھ رہی ہے، آپ کا جھوٹ سن بھی رہی ہے، اس کو اینالائز بھی کر رہی ہے، اور آپ واقعات کو جس طرح سے توڑ مروڑ کے آگے پیچھے کر کے پیش کرتے ہیں ان کو بھی جو ہے وہ سمجھ رہی ہے۔ آپ جس قسم کی گھٹیا گفتگو، جس قسم کی گالی گلوچ جو ہے وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے کرتے ہیں، اس کا ایک حد تک ہی ہم جواب دے سکتے ہیں۔ آپ کے لیول تک ہم نہیں گر سکتے اور نہ کسی کو جو ہے وہ کرنا چاہیے، لیکن میں آپ کو یہ ایک بات بتا دوں کہ آپ فتنہ ہیں، آپ فساد ہیں، قوم آپ کا ادراک کر چکی ہے، قوم آپ کی شناخت کر چکی ہے، اور انشاءاللہ تعالی آپ خاطر جمع رکھیں۔ الیکشن اس ملک میں ہماری تو کوشش یہی ہے کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے تحت ہوں اور پورے ملک میں ایک ہی بات ہو، لیکن بہرحال جو بھی سپریم کورٹ کا یا الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہوگا اس کے مطابق جب بھی الیکشن ہوگا، جب بھی ووٹ پڑیں گے، انشاءاللہ تعالی یہ قوم اس فتنے کو آپ کو ووٹ کی طاقت سے ساتھ جو ہے وہ مائنس کرے گی، اور اس ملک کو جو ہے وہ آپ سے نجات دلائے گی، کیونکہ جب تک آپ ہیں اس وقت تک اس ملک سے جو ہے وہ نہ تو فتنہ نہ افراتفری ختم ہو سکتی ہے، اور نہ ہی ملک جو ہے وہ سیاسی استحکام کا۔ فیصل آباد میں وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان انسانوں کا سمندر اکٹھا نہیں کر سکے، عوام نے انہیں مسترد کر دیا ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ ایسے الیکشن کے نتائج کوئی بھی قبول نہیں کرے گا۔
عمران خان انسانوں کا سمندر اکٹھا نہیں کر سکے، عوام نے انہیں مسترد کر دیا ہے۔ عمران خان نے ناکامی کے بعد اسمبلیاں توڑ دیں کہ حالات خراب ہوں۔ عمران خان چاہتے ہیں کہ الیکشن کے بعد ملک میں فساد پیدا ہو۔ ایسے الیکشن ہونے جا رہے ہیں جن کے نتائج کوئی تسلیم نہیں کرے گا۔ ایسے الیکشن ہونے جا رہے ہیں جو آئین کے مطابق نہیں ہوں گے۔ جب تک آپ ہیں اس ملک میں افراتفری ختم نہیں ہو سکتی، رانا ثناء اللہ یہ کہہ رہے تھے۔